اللہ کے حبیب نے حسین کی معرفت کا حکم دیا۔ حسین کی معرفت یعنی کیا؟ یعنی حسین کی زندگی کے بارے میں جاننا، حسین کے ہر اس کام کو جاننا کہ حسین نے کون سا کام کب کیا، کس لیے کیا، کس وجہ سے قیام کیا، کس وجہ سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، کیا وجہ تھی کہ صلح کے اوپر باقی رہے، کیا وجہ تھی کہ نانا کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، کیا وجہ تھی کہ بابا کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت کی، کیا وجہ تھی کہ نانا کی پشت میں حالت سجدہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنا ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں کی، تبھی ہم تھوڑی سی معرفت حاصل کر پائیں گے امام حسین علیہ السلام۔ یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ رسول اکرم کا ارشاد کیا ہے؟ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے، اور مجھے یا اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے، اور اللہ کو یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہو چکا ہے۔ تاریخ اسلام نے ایک واقعہ اپنے دامن میں ثبت کیا کہ ایک مرتبہ رسول کی بات سجی ہوئی ہے، اصحاب کا مجمع ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سلمان ایک صحابی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور آنے سے پہلے دونوں کے درمیان مباحثہ ہوتا ہے۔ رسول کا جو صحابی تھا وہ جناب سلمان سے سوال کرتا ہے کہ سلمان کیا تم علی کو جانتے ہو، علی کی معرفت رکھتے ہو؟ سلمان کہتے ہیں کہ میں علی کو نہیں جانتا، علی کو نہیں پہچانتا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا، آئے رسول کی خدمت میں، آ کر بیٹھتے ہیں تو صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں سلمان سے ناراض ہوں، سلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اکرم نے سوال کیا کہ سلمان تم نے ایسا کیا جھوٹ بول دیا کہ یہ ناراض ہو گیا، ناراض ہو گیا؟ سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بات نہیں کہی ہے، جو حقیقت تھی اس بات کو میں نے بیان کیا ہے۔ رسول نے معذرت دریافت کیا۔ سلمان نے کہا کہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم علی کو جانتے ہو، علی کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہہ دیا کہ میں علی کو نہیں جانتا ہوں، علی کو نہیں پہچانتا ہوں۔ تو صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اتنے سال سے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ نے انہیں منا اہل البیت کی سند دی ہے، آپ نے کہا ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جب آپ اہل بیت میں سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام گھر والوں کو جانتے ہیں سلمان، تمام گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اہل بیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ میں علی کو نہیں پہچانتا ہوں، میں علی کو نہیں جانتا ہوں۔ رسول نے سلمان سے دریافت کیا کہ سلمان تم نے ایسا کیوں کہا کہ جبکہ تم کو علی کو جانتے ہو؟ سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور خدا کے۔ فیضان محترم سلمان جیسا صحابی جو کہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، وہ علی کی معرفت نہیں رکھتا ہے تو دنیا کے عام انسان کس طریقے سے علی کی معرفت رکھیں گے؟ سوال پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فیضان محترم اپنی گفتگو کے آغاز کے بعد یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ عالمی یوم اہل اصغر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کی شروعات ہوتی ہے سرزمین ایران سے۔ ایران میں ایک کمیٹی تشکیل پاتی ہے، رہبر معظم رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہئی اس کمیٹی کا حصہ ہے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آقا جان ہمیں یہ بتائیں کہ ہم عالمی یوم اہل اصغر منانا چاہتے ہیں،
تو محرم الحرام کے پہلے عشرے میں کون سا دن صحیح رہے گا؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دوسری تاریخ، چوتھی تاریخ، ساتویں تاریخ یا نویں تاریخ، آپ نے کہا کہ ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ علی اصغر کے نام سے منسوخ کرو۔ تو پہلا سال 2003 سے یہ شروع ہوا۔ 2003 میں پہلی مرتبہ یوم علی اصغر منایا گیا صرف ایران کی سرزمین، اور صرف ایران میں پہلی مرتبہ 700 جگہوں پہ جناب علی اصغر کے نام سے مجالس ہوئی۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں تمام ماؤں کو دعوت دی جاتی ہے اور مجالس اعلیٰ کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے ان کے جو شجرکار بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ہرا اور سفید کپڑے کا انتظام کیا جاتا ہے، سر پر باندھنے کے لیے پٹی ہوتی ہے، اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مائیں آتی ہیں، ذاکر مصائب بیان کرتا ہے، اس کے بعد مائیں اپنے بچوں کو اپنی آغوش سے اپنے ہاتھ میں بلند کرتی ہیں ہاتھوں پر، اور آواز دیتی ہے مولا حسین کو کہ مولا حسین ہم آج بھی آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان محترم، پہلی مرتبہ 700 جگہ پہ ہوا ایران میں، اس کے بعد وہ کمیٹی بڑھتی چلی گئی، ایران کے بعد عراق، عراق کے بعد ترکی، ترکی کے بعد ہندوستان، پاکستان، اور آج کی تاریخ میں صرف ایران میں 4000 جگہ پر یہ پروگرام ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں 20,000 جگہ پہ یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ دشمنوں کی سرزمین پہ بھی یہ پروگرام ہوتا ہے، لندن، پیرس، کینیڈا، ہر جگہ پر یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ عالمی یوم علی اصغر بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ابھی کچھ دن پہلے سعودی عربیہ میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، اور اس میٹنگ کا عنوان ہوتا ہے یوم علی اصغر، اور میٹنگ بلانے کے بعد سب سے پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ علی اصغر سے ڈرو، یوم علی اصغر سے ڈرو، یوم علی اصغر عالمی ہوتا چلا گیا۔ محترم، ڈر کس بات کا ہے؟ دشمن بھی سمجھ رہا ہے کہ یوم علی اصغر منا کر لوگ دنیا تک پیغام حسینی پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں پر دشمن ہی دشمن ہے، اس سرزمین پہ بھی، امریکہ میں بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور جب یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے بڑے بڑے ملکوں میں پولیس کمپلین ہونے لگی ہے کہ یہ پروگرام بند کیا جائے۔ بہانہ کیا بنایا جا رہا ہے کہ اس سے ہمارے لوگ ڈر رہے ہیں، خوف و ہراس پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ عالمی علی اصغر اتنا بڑھتا چلا گیا کہ سعودی عربیہ میں بھی میٹنگ ہوتی ہے، پیرس میں بھی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں یہ طے کرتے ہیں لوگ کہ یہ اس یوم علی اصغر کو ختم کیا جائے، اس ذکر کو ختم کیا جائے۔ لیکن جس ذکر کا ذمہ دار خداوند عالم ہے، اس ذکر کو کون ختم کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اس لیے میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا کہ عالمی یوم علی اصغر پہلے جمعے کو منایا جاتا ہے، اور علی اصغر کی یاد منائی جاتی ہے۔ کیوں؟ جب علی اصغر کو لوگ سمجھ لیں گے تو حسین کی معرفت کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو امام حسین میدان میں لاتے ہیں؟ میدان چھوڑ دیجیے، کیا وجہ تھی کہ ولادت کے 18 دن بعد جو ہے حسین علی اصغر کو مدینہ سے لے کر سفر پر نکلتے، جبکہ بہن روک رہی ہے کہ علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ۔ عزیزان محترم، حسین نے اپنے عمل سے بتایا، حسین علی اصغر کو لے گئے اور ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو خون اسلام نے جب بھی مانگا ہے ہم نے اپنے بچوں کا ہی دیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اس کے بعد آپ آئیے حالات حضرہ پر نظر کیجیے، دشمن ہی دشمن عزاداری کے بھرے ہوئے، اسی لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ معرفت ہوگی تو لوگ خود بخود شرکت کریں گے عزاداری پر، فرش ادا پر آئیں گے۔ صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، رسول نے حکم تو دے دیا کہ حسین کی معرفت حاصل کرو،
کیونکہ حسین کی معرفت خدا تک پہنچائے گی۔ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس پر گریہ کرنے کا ثواب جنت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کی آنکھ سے بھی مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو گرے گا، خداوند عالم اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا۔ عزیزان محترم، یہ حسین ہے کہ جس کے در پر آنے کے بعد کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ آپ بچپن کا واقعہ دیکھ لیں کہ رسول کے آغوش میں تشریف فرما ہے امام، آنے والا آتا ہے کون؟ دشمن ہے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، راہب ہے، عیسائیت کا ماننے والا ہے، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اسے چاہیے تو توسل کرتا جناب عیسیٰ سے، لیکن آیا کہاں؟ اسلام کے دروازے۔ جانتا تھا کہ کہاں سے میری جو طلب ہے وہ کہاں سے پوری ہوگی، میں جو چاہتا ہوں مجھے کہاں سے ملے گا۔ آیا رسول کے دروازے، رسول اپنے نواسے کے ساتھ تشریف فرمائے، آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس مال دنیا سے سب کچھ ہے، بڑا گھر ہے، دولت ہے، کھانے پینے کے اسباب فراہم ہے، بس ایک کمی ہے، میرے پاس اولاد نہیں۔ رسول اکرم نے آسمان کی جانب نگاہ کی، کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر راہب کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے مقدر میں اللہ نے اولاد دیا۔ 3 مرتبہ راہب نے سوال کیا، تینوں مرتبہ رسول نے جواب دیا کہ اللہ نے تیرے مقدر میں اولاد نہیں رکھی۔ یہ سن کے راہب پریشان ہو کر پلٹنا چاہتا ہے کہ حسین کہتے ہیں کہ نانا، میں نے ایک اولاد عطا کی۔ رسول نے کہا کہ حسین اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، خدا نے اس کے مقدر میں اولاد نہیں رکھی ہے۔ حسین نے کہا نانا، میں نے 2 اولاد عطا کی۔ رسول پھر کہتے ہیں کہ حسین اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، حسین نے 3 اولاد عطا کی۔ اسی طریقے سے 7 مرتبہ حسین نے کہا کہ نانا، میں نے اسے 7 بیٹے عطا کیے۔ عزیزان محترم، فوراً ہی اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا، نازل کر کے رسول کی خدمت میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میرے حبیب سے کہہ دو کہ حسین کو روک لیں، جب تک حسین رکیں گے نہیں اللہ اولاد عطا کرتا رہے۔ آپ دیکھیں عظمت امام حسین علیہ السلام، جب راہب کو اولاد مل گئی تو پلٹ کر کہتا ہے کہ حسین تیرا شکریہ، میں چاہتا ہوں کہ کسی دن میرے گھر مہمان۔ حسین نے کہا کہ اس وقت تو نہیں آ سکتا، لیکن ایک دن آؤں گا ضرور۔ اب وہ مصائب کی منزل ہے، ورنہ میں یہاں بیان کرتا کہ حسین کی صورت میں راہب کے گھر پہنچے۔ اللہ نے حسین کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، جس کے اندر سکت ہے اللہ نے ہادی بنا دیا۔ ہادی بنا کر ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہادی بنائیں، اب انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ہادی سے فیض کریں۔ انسانوں کے اوپر لازم ہے کہ میں نے جس کو ہادی بنایا اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اب جس نے ہدایت حاصل کی وہ کربلا تک پہنچا ہے، اور جو ہدایت حاصل نہیں کر سکا وہ دنیا میں ہی ناکام ہے۔ اللہ نے گرامی، اور جو حسین کربلا تک پہنچے ہیں، یہ دین اسلام کا ایک بہانہ تھا۔ لوگ دین اسلام کے نام پر ختم کرنا چاہتے تھے اسلام کو ہی، لیکن اصل وجہ تھی مولا کائنات کی دشمنی۔ بار بار کہا گیا سید الشہداء سے کہ ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں یہاں تک لے کر آئے، ہم آپ سے جو جنگ کر رہے ہیں وہ آپ کے باپ کی وجہ سے۔ حسین نے میدان کربلا پہنچنے کے بعد ہر روز خطبہ دیا ہے، ہر روز مخاطب ہوئے ہیں، اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہی سوال کیا ہے کہ کیا میں زہرا کا لال نہیں ہوں؟ کیا میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں رسول اکرم کا نواسہ نہیں ہوں؟ پلٹ کر جواب تو دیا کہ ہاں آپ ہیں، لیکن ہم آپ کے باپ کی وجہ سے آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔
وجہ کیا رہی؟ آپ دیکھیں عشق کتنا ہے امام حسین علیہ السلام کو اپنے باپ سے۔ مروان ایک مرتبہ امام سجاد سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کر کے سوال کرتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ میرا نام علی۔ مروان کہتا ہے کہ آپ کے دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں اس کا نام بھی علی۔ پھر کہتے ہیں سب سے چھوٹا بھائی کا نام کیا ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں اس کا نام بھی علی۔ مروان پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ کیا تمہارے باپ حسین کو کوئی اور نام نظر نہیں آیا کہ صرف علی رکھتے چلے گئے؟ امام سجاد نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ بات جب امام حسین علیہ السلام تک پہنچی ہے تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں مروان سے مل کر کہ دیکھو اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرے گا تو میں تمام کے تمام بیٹوں کا نام علی رکھوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ صرف علی نام رکھنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام، فخر کرتے ہیں کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا ہے نا کہ جو بھی علی سے عشق کرے گا وہ حلال زادہ ہوگا۔ صرف مومن ہی علی سے عشق کر سکتا ہے، علی سے محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے، علی سے رکھنے والا منافق ہوتا ہے۔ امام حسین تو بچپن سے ہر روز سنتے چلے آئے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، وہ بھی رسول کی زبانی، اور وہ بھی ایسا رسول کہ جو سچا ہے اس کی صداقت کی گواہی تو کافروں نے دی۔ کافروں نے کیسے گواہی دی؟ جب دعوت مشورہ کا انتظام کیا گیا تو رسول نے سوال تو یہ کیا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو تمام کفار نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے۔ رسول نے کہا کہ میری بات مان لو گے، اس کے بعد جب تم پہاڑ کے پیچھے جاؤ گے اور دیکھو کہ وہاں کوئی لشکر نہیں ہے تب کیا کہو گے؟ تو تمام کفار نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھیں گے، ہمیں پتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس رسول نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت صرف مومن کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات اور امام حسین علیہ السلام رسول کے پاس تشریف فرما تھے۔ فخر کیوں ہے امام حسین علیہ السلام کو اپنے باپ کا؟ دونوں ذوات مقدسہ رسول کے پاس بیٹھی ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، اپنے نانا سے سوال کرتے ہیں کہ نانا جان بتائیے کہ آپ کے نزدیک پیارا کون ہے؟ میں پیارا ہوں یا علی پیارا ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ عشق کرتے ہیں یا علی سے زیادہ عشق کرتے ہیں؟ رسول اس سے پہلے جو جواب دیتے خود امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا نانا کیا جواب دیں گے اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ میں رسول کے نزدیک پیارا ہوں، میں رسول کے نزدیک افضل ہوں۔ وجہ پوچھی تو امام حسین علیہ السلام مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ بابا آپ کے باپ جو تھے وہ خانہ کعبہ کے محافظ تھے، لیکن میرا باپ وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا، میرا باپ سلطان کعبہ ہے۔ پھر مولا کائنات نے سوال کیا کہ اور کوئی وجہ بتاؤ، تو مولا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا آپ کی ماں میری دادی ہے، واجب الاحترام ہے، لیکن معصومہ نہیں ہے، لیکن میری ماں معصومہ ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے دادا اور پردادا تمام لوگ راہ خدا میں سبیلے لگاتے تھے، پانی پلاتے تھے، لیکن میرا عباس ایسا ہے اور میرا باپ ایسا ہے کہ جو ساتھی کوثر ہے۔ آپ دیکھیں فخر کرنے کی وجہ کیا ہے، ایک ایک چیز بیان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی، 3 بھائی ہیں مولا کائنات، آپ کے بھائیوں میں سے کوئی بھی سردار جنت نہیں ہے، لیکن میرا بھائی جوانان جنت کا سردار ہے۔ آپ کی ماں واجب الاحترام ہے لیکن معصومہ نہیں ہے۔ میرا نانا، آپ کے نانا رسول نہیں ہے لیکن میرا نانا رسول ہے، شافع روزن جزا ہے۔ اسی طریقے سے بیان کرتے چلے گئے۔ اعزاز محترم، تمام چیزیں مولانا امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں، امام حسین علیہ السلام فضیلت بیان کرتے جا رہے ہیں۔
رسول اکرم کی خاموشی سے سن رہے ہیں. جب تمام باتیں ہو گئی تو رسول پکڑ کر جواب دیتے ہیں کہ حسین تب بھی میرے نزدیک علی افضل ہے. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ نانا بچا کیا ہے؟ تمام چیزیں تو میری فضیلت میں. ایسا لگتا ہے کہ میں باپ فضیلتیں میرے اوپر آئی ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک باکمال اور فضائل کا مالک علی ہے. فیضان محترم رسول کہتے ہیں کہ بس میں ایک وجہ بیان کروں گا. تم نے اتنی چیزیں بیان کی ہیں، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ تم اور تمہارا بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن علی تمہارا باپ ہے. رسول نے یہی بات تمام کر دی. صلوات محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فیضان محترم علی کے اوپر فخر ہے امام حسین علیہ السلام. اور فخر بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر جگہ امام علی نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے میدان تک، رسول کے آخری وقت تک امام علی نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے. آپ ہر جنگ دیکھ لیں، سب میں فتح علی کی وجہ سے ہوئی. آپ آج جنگ خیبر میں ہوا کیا؟ 39 دن تک لوگ جاتے رہے، لیکن کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ خیبر کو فتح کر کے واپس آئے. لوگ بڑی ہمت سے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ آج میں جاؤں گا. آگے بڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی مرحب باہر آتا ہے ڈر کے لوگ واپس چلے آتے ہیں. جب 39 دن تک فتح خیبر نہیں ہوا تو رسول نے کہا کہ کل میں اسے علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. فیضان محترم رسول کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ 39 دن تک جتنے لوگ گئے تھے اس میں سے کوئی بھی مرد نہیں تھا. مرد ایک ہے، صرف علی. ہوا کیا؟ 40ویں دن رسول نے مولا کائنات خیبر میں نہیں تھے، لیکن رسول نے کہہ دیا کہ میں کل اسے علم دوں گا. آپ صبح ہوئی رات بڑی دقت سے گزاری لوگوں نے کہ کل رسول مجھے علم دیں گے. میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول نے اپنی بات کہہ کے تمہاری باتوں کو تم لوگوں کو کاٹ ہی دیا ہے. رسول نے کہا کہ مرد کو علم دوں گا. اب دوسرے دن صبح ہوئی، لوگ انتظار کرتے رہے کہ کسے علم ملے گا. مولا کائنات موجود نہیں ہے. جبرائیل آئے، کہا کہ رسول آواز دو نہ دے لیے مدھر لے جائے. رسول نے صدا دی، مولا کائنات چشم صدر میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ رسول نے کہا کہ علی ابھی تک موجود نہیں تھے. مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے. رسول نے اپنا لعاب ذہن لگایا، آنکھوں کا درد ختم ہو گیا. رسول اللہ فرمائے کیا حکم ہے؟ کہا کہ علی 39 دن تک لوگ مسلمان فتح خیبر نہیں کر پائے. اب میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور فتح خیبر کر کے آؤ. مولا کائنات آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھ کر دروازے تک پہنچتے ہیں. دروازے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 40 آدمی مل کر دروازہ کھولتے تھے، 40 آدمی مل کر بند کرتے تھے. اتنا وزنی دروازہ تھا. مولا کائنات نے کیا کیا؟ اپنی 2 انگلیوں پر خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا. اس سے پہلے کیا کیا مولا کائنات؟ دروازے کے پاس پہنچ کر جو علم لے گئے تھے اس کو پتھر پر گاڑا. پتھر پر گاڑ کر فتح خیبر کو در خیبر کو اکھاڑتے ہیں 2 انگلیوں پہ. اکھاڑنے کے بعد دروازے کو اس طریقے سے کرتے ہیں پل کی مانند کہ لوگ اس پہ سے گزر جائیں. لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے ابھی تک رسول سے یہ سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. لوگ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ غور کیا کہ رسول علی کے پیر تو ہوا میں ہیں. فوراً بھاگتے بھاگتے گئے رسول کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ علی نے فتح خیبر کر لیا ہے، علی نے دروازے کا پل بنا دیا ہے، ہم اس طرف جا سکتے ہیں. لوگوں نے کیا کیا تھا؟ دروازہ خیبر کے بعد خندق کھود دی تاکہ مسلمان اس طرف نہ جا سکیں. علی نے کیا کیا؟ اس خندق کے لیے دروازے کو اکھاڑ کر پل بنا دیا. لوگ جیسے ہی دروازہ اکھاڑا مولا کائنات نے
ہاتھوں دو انگلیوں پر اٹھایا اور اس کا پل بنایا، فوراً رسول کی خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ علی نے فتح کر لیا ہے، خیبر کو اکھاڑ دیا ہے، یا رسول اللہ ہماری فتح ہوگی۔ رسول نے کہا کہ تم علی کی انگلیوں کو دیکھ رہے ہو، علی کے پاؤں کو دیکھو۔ عزیزان محترم، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم نے ابھی تک یہ سنا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، رسول اپنی بات سے بتانا چاہتے ہیں کہ علی کے پیروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ داخل ہوئے اندر، مرحب پہلے خود نہیں آیا، پہلے اپنے بھائی کو بھیجتا ہے۔ علی نے اسے واسطے جہنم کیا، حارث نامی بھائی تھا اس کا۔ اس کے بعد اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہے، جب بیٹے بھی واسطے جہنم ہوتے ہیں تو خود آتا ہے اور رجس پڑھتا ہوا آتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ مولا نے بھی پلٹ کر جواب دیا، مولا نے بھی رجس پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جیسے ہی مرحب نے یہ سنا پیچھے ہٹ گیا۔ مولا نے کہا کہ جنگ کے لیے آیا ہے، آگے بڑھ۔ پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا ہے، تو آپ حیدر ہیں تو کون والے حیدر؟ اللہ محترم جب وہ پیچھے ہٹا ہے تو شیطان مہکانے کے لیے آیا، کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ رہا ہے، تجھے تیری ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ حیدر نامی جنگ آدمی سے کبھی جنگ نہ کرنا، کبھی نہ لڑنا۔ اسے یہ بات آئی، وہ پیچھے ہٹا، فوراً شیطان حاضر ہوا، کہا کہ تیری ماں کی وصیت تجھے یاد آئی، لیکن اس دنیا میں حیدر نامی بہت سے لوگ ہوں گے، یہ ضروری نہیں کہ یہ وہی حیدر ہو۔ بہکاوے میں آگے بڑھا اور علی کے ہاتھوں سے واسطے جہنم ہوا۔ یعنی محترم، اسلام کی ہر جنگ، اسلام ہمیشہ فتح ہوا ہے علی کی وجہ سے، اور علی کی ہی دشمنی تھی لوگوں کے دلوں میں، اور یہی جنگ خیبر اور خندق کی دشمنی تھی کہ دو لوگ حسین کو کربلا لے کر آئے۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے ہیں، خیمے لگائے گئے فرات کے کنارے۔ 3 محرم کو عمر سعد کا قافلہ کربلا پہنچتا ہے، 30,000 گھوڑ سواروں کے ساتھ، 30,000 کے لشکر کے ساتھ عمر سعد کربلا پہنچا۔ کربلا پہنچ کر پہلا حکم دیتا ہے کہ فرات کے کنارے سے حسین کے خیمے ہٹائے جائیں۔ عزیزو، اس کی فوج آگے بڑھتی ہے کہ تاکہ اپنے ہاتھ سے خیمے ہٹائے جائیں، لیکن اس کی ہمت ہے کہ عباس جیسا جری موجود ہو اور خیمے کی رسی کو بھی ہاتھ لگا دے۔ مولا کھڑے ہیں، لشکر کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ آ کے خیمے کو ہاتھ لگا دے۔ اس کے ساتھ کہتا ہے کہ جو بھی خیمے کو اکھاڑ کر پھینک دے گا میں اسے انعام سے نوازوں گا۔ عزیزو، یہ جملہ سننا تھا کہ عباس جلال میں ہے، عباس کا جلال میں آنا تھا۔ حسین نے عباس کے چہرے کو دیکھا، فوراً خیمے میں گئے۔ خیمے میں جا کر جناب زینب سے کہتے ہیں کہ اے بہن زینب، میں عباس کو نہیں روک سکتا، ابھی تک میں نے عباس کو روکا ہے کہ بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ امام حسن کے جنازے پہ بھی چلائے گئے، میں نے عباس کو روکا کہ عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ عباس کو کربلا کے انتظار میں روکے رکھا، لیکن یہ تو کربلا ہے، اب میں حسین میں عباس کو نہیں روک سکتا۔ عزیزو، جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ جاؤ عباس کو بلا لاؤ۔ جناب فضہ گئی، مولا عباس کی خدمت میں کہا کہ جناب اے مولا آقا، اے مولا، شہزادی نے آپ کو بلایا ہے، شہزادی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ عزیزو، جناب عباس نے ایک خط زمین پر کھینچا، کھینچ کر کہتے ہیں کہ اگر کسی کی مجال ہے تو اس کے آگے آ کر بتائے۔ فوراً گئے خیمے میں، 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں شہزادی کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ شہزادی کیا وجہ ہے، کیا کام ہے، آپ نے مجھے یاد کیا۔ شہزادی کہتی ہے کہ بھیا حسین کا حکم ہے کہ عباس خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیے جائے۔ عزیزو، جس ہاتھ سے عباس نے خیمے باندھے تھے اسی ہاتھ سے شہزادی کے حکم کے بعد عباس نے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے۔ عزادارہ نے سید الشہداء فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے۔ حسین ہادی ہے نا، اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے رہبر ہے حسین۔
اب دیکھیں آپ حسین ہدایت کس طریقے سے کرتے ہیں. رسول نے بھی فرمایا ہے نا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. اب چراغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ روشنی کرے. اب یہ پروانہ کی ذمہ داری ہے کہ چراغ کی گھروں تک کس طریقے سے اور کب پہنچتے ہیں. حسین نے کربلا وارد ہونے سے پہلے خود کے دل میں ایک چراغ جلا دیا. جب چراغ جلایا ہے ہدایت کا خود کے دل میں تو اس کی لو پڑی ہے شب عاشور. آج سے پہلے تک عاشور کی رات سے پہلے تک اور دشمنوں کے ساتھ اور کے پاس کیا کمی تھی. مال دنیا سے سب کچھ موجود تھا. واپس جنگ سے پلٹ کر جاتا ان کو بھی پتا تھا کہ حسین اور اس کے اصحاب شہید کر دیے جائیں گے. پلٹ کر جاتا تو حکومت کی طرف سے انعام بھی ملتا. لیکن حر نے تمام چیزوں کو ٹھوکر ماری. شب عاشور ہے. حر بڑی پریشانی کی حالت میں رات میں اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. بیٹے نے پوچھا کہ بابا کیا وجہ ہے, کیا پریشانی ہے کہ آپ سو نہیں رہے ہیں, رات بھر ٹہل رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ مجھے حسین کے خیمے سے بچوں کی علتش سزائیں آ رہی ہیں. میں اپنی غلطی پر نادم ہوں. میں چاہتا ہوں کہ حسین سے معافی مانگوں, حسین کی خدمت میں جاؤں. عزادارو حر وضو کرنا چاہتا ہے. جب چلو پانی میں لیتا ہے تو ایک بیوی کی آواز آتی ہے کہ حر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا, میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. عزیزو کہتا ہے کہ اے بیٹا تیری مرضی, تو میرے ساتھ آنا چاہے یا اس لشکر میں رہنا چاہے یہ تیری مرضی ہے. غلام پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ اے آقا, اے میرے سید و سردار, جب تک جہنم میں تھے مجھے اپنے ساتھ رکھا, جب جنت کی طرف جا رہے ہو تو مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو. عزیزو ادھر خود تیار ہوئے حسین کی جانب چلنے کے لیے. جناب حر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا, میں اس طریقے سے حسین کی خدمت میں نہیں جا سکتا. میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تم ایک کام کرو, میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور میرے دونوں ہاتھ پشت سے باندھ دو. میں اس طریقے سے حسین کی خدمت میں جاؤں گا. عزیزو حر نے اپنی آنکھوں پر پٹی بندھوائی, ہاتھ بندھوائے, بیٹے کے ساتھ چلتے ہوئے حسین کی خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں. عزیزو حسین نے دیکھا کہ میرا مہمان آ رہا ہے. عزیزو حسین نے علی اکبر سے کہا کہ استقبال کے لیے بڑھو. عباس کو حکم دیتے ہیں کہ بھیا عباس میرا مہمان آ رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھو. جناب حبیب استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں. عزادارو امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس خود حر کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں. روایت بیان کرتی ہے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر ہیں, لیکن حر نے امام حسین علیہ السلام کا قدم پکڑ لیا. پاؤں کو پکڑ کر حر کہتا ہے کہ اے مولا, اے حسین, میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں, میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. حسین کہتے ہیں کہ اے حر, جب کہ میں نے معاف کیا, میرے اللہ نے معاف کیا. حر تب بھی کہتے ہیں کہ حسین میں آپ سے معافی نہیں ملا پاؤں گا. حسین کہتے ہیں کہ حر کیسی بات کر رہے ہو کہ تم تو میرے دنیا میں بھی بھائی ہو, آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. عزیزو اتنا سننا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان جو گھوڑے پر سوار تھے فوراً ہی زمین پر اتر آئے کہ مولا جسے اپنا بھائی کہیں وہ زمین پر رہے اور ہم گھوڑے پر بیٹھے رہیں. عزیزو حسین حر کو لے کر خیمے کی جانب آئے. یہ اطلاع جناب زینب کو ہوئی. جناب زینب نے کہا کہ فضہ, حر کو میرا سلام کہو. فضہ آئی اور کہتی ہے کہ اے بھائی حر, جناب زینب تمہیں سلام کہتی ہیں. حر نے سینہ پیٹا اور پیٹ کر کہتے ہیں کہ ایسا وقت ہو گیا کہ آپ غلام زادوں کو آقا زادیاں سلام کریں گی. عزیزو صرف سلام نہیں کروایا جناب زینب نے, جناب زینب نے ایک پیغام اور بھیجا اور کہتی ہیں کہ اے بھیا حر, ہم بڑے شرمندہ ہیں کہ تو ہمارا مہمان ایسے وقت میں ہوا ہے کہ ہم ایک قطرہ آب بھی نہیں رکھ
رکھتے، ہم تیری میزبانی سے قاصر ہیں، ابھی تو حکم سینہ مٹا سرپیک کروا ادا کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم